اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہت عزیز محترم بہن بھائیوں، آپ لوگوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میری بات سنتے ہیں، میرا چینل دیکھتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا۔ آج میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کے، جو ہمارے ملک کی بہت ہی معزز ہستی ہیں، ان کے ساس سسر کے بارے میں بتاؤں گی کہ مولانا صاحب اپنے ساس سسر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں، وہ کتنے ان کے احسان مند ہیں۔ تو آج میں آپ کو ان کے سسرال کے بارے میں بات کروں گی۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ جب میں نے داڑھی رکھ لی اور سادگی والا حلیہ اپنا لیا تو میرے خاندان والوں نے مجھے بیٹی دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے اپنے خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تو والد صاحب نے بھی کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ انہیں مجھے ڈاکٹر بنانے کا شوق تھا۔ وہ چاہتے تھے میں پڑھوں لکھوں، معاشرے میں میرا ایک نام ہو، مقام ہو۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے، لیکن مولانا صاحب نے جب داڑھی رکھ لی، سادگی میں آگے دین کی راہ پہ نکل پڑے، تو ان کے راستے میں بہت کانٹے آئے، ان کے راستے میں بہت پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلی، انہوں نے بہت سختیاں دیکھیں۔ تو ایسے وقت میں ان کی ساس نے ان کا بہت ساتھ دیا، ان کے ساس سسر نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اسی لیے وہ آج اس مقام پہ ہیں۔ اگر وہ ان کا ساتھ نہ دیتے تو پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں ہوتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عزت دے، جس طرح چاہے اس کے لیے سبب بھی بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کا راستہ کوئی اختیار کرتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے جب کوئی دین کی راہ پہ نکل پڑتا ہے نا، تو اسے اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب بھی خود بخود بنا دیتا ہے، اس کے لیے راستے بھی اللہ تعالیٰ خود بخود پیدا کرتا چلا جاتا ہے کہ میرے بندے نے میرے دین کی راہ اختیار کی ہے، تو وہ اس بندے کے لیے خود بخود راستے بھی نکالتا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، کیونکہ شیطان کا کام ہے اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا۔ اب جو لوگ تنقید کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، کوئی نیکی کی راہ میں چل رہا ہو تو اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان بھڑکا رہا ہوتا ہے، انہیں اللہ کی راہ سے ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں وہ اچھی بات سن کر نیک نہ ہو جائیں، کہیں وہ کسی کی نماز کا بیان سن کر نمازی نہ ہو جائیں، کہیں وہ قرآن پاک کا ذکر سن کر ان کے دلوں پر اثر ہو اور وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ تو ان لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں جو تنقید کرتے ہیں، جو طنز کرتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں دین کی راہ پر چلنے والوں کو، وہ اپنی جگہ مجبور ہیں۔ بہرحال تو مولانا صاحب کی ساس نے جب دیکھا کہ یہ بندہ دین کی راہ پہ نکل پڑا ہے، دین کی راہ اس نے اختیار کر لی ہے، اللہ کا راستہ چن لیا ہے، اور ان کے سسر وہ بڑے پرہیزگار انسان تھے، بہت ہی درویش صفت انسان تھے، بہت ہی نیک بزرگ تھے، تو وہ انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا، اور ان کی ساس نے سب سے مخالفت مول لے کر منع کرنے کے لوگوں کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مولانا طارق جمیل کے ہاتھ میں سونپ دیا، اور
ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی فتح نصیب کرے، دین کے راستے پر آپ چل پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب شادی کے 2 ہفتے بعد ہی رائمنڈ چلے گئے، یعنی 2 ماہ بعد انہیں چھٹی ملتی تھی، 2 دن کی یا 3 دن کی، تو وہ صرف 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے آتے تھے اور پھر 2 مہینے کے لیے چلے جاتے، پھر 4 مہینے کے لیے چلے جاتے۔ تو ان کے بچوں کو، ان کی بیوی کو ان کے سسرال والوں نے سنبھالا، یعنی ساس سسر نے سنبھالا، ان کے جو بھی دکھ سکھ تھے ان کی ساس سسر نے ان کو ساتھ دیا۔ وہ حالانکہ بہت ہی سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ کوئی اتنے امیر لوگ نہیں تھے، وہ سفید پوش لوگ تھے، ان کا بھی پورا گزارا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ انہوں نے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے تربیت کی، پالا پوسا۔ 14 سال تک مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں 14 سال تک ان کی ساس نے بچوں کی خدمت کی، ان کی بیوی کو اپنے پاس رکھا، ان کا ساتھ دیا، ان کا دکھ سکھ میں ساتھ دیا، پورے حالات ہوتے ہوئے بھی، یعنی کہ وہ اتنے خوشحال لوگ نہیں تھے، وہ عام چھوٹے گھرانے کے تھے اور چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے تھے ان کے ساس سسر، اور وہ یعنی اگر آپ کے پاس خوشحالی اور سہولیات نہ ہوں تو زندگی تنگ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ذرا بھی ماتھے پہ بل نہیں ڈالا، انہوں نے کبھی آپ کو ایسا نہیں کہا کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اپنے بچے لے جاؤ۔ انہیں پتہ تھا یہ بندہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کے لیے دنیا میں نکل پڑا ہے، اس کو اللہ کی راہ پہ چھوڑ دو، بلکہ اس کا ساتھ دو، اللہ اسے کامیاب کرے۔ تو ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہی مولانا طارق جمیل آج اس مقام پہ ہیں۔ وہ 4 مہینے کے لیے ملک سے باہر بھی چلے جاتے تھے، اپنی بیگم کو لے کر چلے جاتے تھے تبلیغ کے لیے۔ ہر سال پھر حج کا ان کا پروگرام بنتا تھا تو ان دنوں میں بھی وہ لے کے چلے جاتے، تو بچے نانی کے پاس ہوتے تھے، نانا نانی ہی سنبھالتے تھے، بچے ان کے ماموں اور خالہ ہی سنبھالتے تھے، یعنی اتنا انہوں نے ساتھ دیا، 14 سال تک ان کا ساتھ دیا، کیونکہ مولانا طارق جمیل گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، دیہات سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا شہر کا رہن سہن تھا، سسرال والوں کا، ان کی بیگم کا، دونوں کی زبانیں مختلف تھیں، دونوں کی تہذیب مختلف تھی، دونوں گھرانوں کی، تو وہ اگر وہاں پر اپنے گاؤں کے گھر میں رکھتے تو تب بھی ان کے لیے بہت پریشانی تھی۔ پھر 4 ماہ یہ ملک سے باہر چلے جاتے تھے تو تنہائی کاٹنا بھی ان کی بیگم کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، تو وہ ان سارے معاملات کو انہوں نے، یعنی بڑی پریشانی کے عالم میں تھے جب ان کے سسرال والوں نے ان کا خوب ساتھ دیا، ان کی ساس سسر نے ان کا بہت ساتھ دیا، تو وہ ان کے شکر گزار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری نسلیں بھی اس بات کا احسان نہیں اتار سکتی، ان کے احسانات کا بوجھ میرے کندھوں پر بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری نسلیں بھی یہ احسانات نہیں اتار سکتی، اور اپنے بچوں سے وہ کہتے رہتے ہیں کہ اپنے نانا نانی کے، اپنے خالہ اور ماموں کے، ان کے احسانوں کو کبھی مت بھولنا، کہ 14 سال انہوں نے قلیل آمدنی میں، چھوٹے سے کوارٹر میں آپ لوگوں کو بہت محبت اور شفقت سے پالا اور میرا ساتھ دیا، اور آج میں اس مقام پر ان لوگوں کی مدد کی، ان لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ہوں۔ اور وہ اپنی ساس کے لیے، سسر کے لیے بہت زیادہ مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں، وہ کہتے ہیں کہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اللہ تعالیٰ ان کو، آخرت میں قبر میں ان کو کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا بھی حق ہے کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ اس کی
تعریف کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داری کا، ان کے اچھے برتاؤ کا اگر احسان مند نہیں ہوتا، شکریہ ادا نہیں کرتا، تو وہ میرا کیا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے اچھے اخلاق کا، اچھے تعاون کا، ہمدردی کا، ان کے اگر شکر گزار نہیں ہے، تو وہ میرا کیا شکر گزار بنے گا۔ تو یہ بات ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اللہ خوش ہوتا ہے، انسان بھی خوش ہوتا ہے کہ آپ کسی کی نیکی کو مانو، کسی کے اچھے کام کو، جس نے آپ کے لیے قربانی دی، آپ کو اس وقت میں آپ کے ساتھ تعاون کیا، دکھے وقت میں، پریشانی کے عالم میں، جب آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو آپ کو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور مسلمان بہن بھائیوں کو بھی جو اپنے سسرال والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، یا اپنے ساس سسر سے خفا رہتے ہیں، یا جتنا بھی بیچارے بیٹی کے ساتھ اچھا تعاون کر لیں، اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ، دامادوں کے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ کر لیں، لیکن داماد اپنے آپ کو پولیس والا سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ان کا فرض تھا، انہوں نے بیٹی دی ہے تو خدمت کی ہے، تو وہ احسان کوئی نہیں مانتے اور ان کی تعریف نہیں کرتے۔ تو ان حضرات کے لیے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ساس سسر بھی اپنے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کا بھی ہمیں احسان ماننا چاہیے۔ تو کہ انہوں نے بیٹی دی، اسے پالا پوسا، حسب توفیق جہیز دیا، حسب توفیق جو تعاون وہ زندگی میں کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی طرح اپریشیٹ کرتے رہیے گا، اچھے کومنٹس دیتے رہیے گا، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اچھے کومنٹس دیتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو حوصلہ دینے والا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔